واقع حرہ، یعنی یزید کے سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ واقع حرہ، اور واقع حرہ کے اندر جو یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا، اور وہاں پر جو صحابیات تھیں اور جو اصحاب تھے جو ان کا قتال ہوا تھا اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اور تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاریخی اعتبار سے. تو یہ معاملہ کیا تھا، اور پھر مدینے کے لوگوں نے کیوں یزید کی بیعت توڑ دی تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہزاروں دوشیزاؤں کی عزت پامال ہوئی، ہزاروں لوگوں کے گھر لوٹے گئے، ہزاروں لوگ بے گناہ شہید ہوئے، تقریباً کوئی 12,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے، مدینے میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، 12,000 کے قریب، جس میں سے 70 لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس امت کا سر کہا جا سکتا ہے. یہ واقعات موجود ہیں، ہمیں اس کے انکار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہم یزید کے لیے دفاع کرنا چاہتے ہیں تو دفاع کے لیے کچھ اور ڈھونڈے نا. یہ دفاع تو نہیں ہے کہ آپ تاریخ میں ہونے والے ان واقعات کو تو مانتے ہیں کہ 12,000 لوگ مارے گئے، 7,700 یہ لوگ مارے گئے، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، یہ واقعہ ایسا ہوا، فلاں طرف سے یہ لوگ آئے، فلاں طرف سے یہ ہوئے. وہ ساری تفاصیل تو آپ کو قبول ہے، لیکن یہ ایک تفصیل کو جو ہے آپ کیا کریں بیچ میں سے؟ یا تو آپ پوری تاریخ کو ماننے سے انکار کریں. جیسے ایک صاحب کا میں نے 3-4 دن پہلے ویڈیو دیکھا، اس نے کہا جی کربلا ہوئی نہیں ہے. جی انکاری ہو گیا. وہ اللہ کی شان وہ ویڈیو مجھے مل نہیں رہی، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں، وہ میں تلاش کروں، مجھے دوبارہ مل نہیں رہی. اس نے انکار کر دیا. شجاع بات کہیں کوئی کہنے لگے بھائی کربلا کبھی ہوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سب. ابو مخنف لوط ابن یحییٰ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ کی طرح کہ میں اپنے چینل پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتا رہتا ہوں اور تاریخ اسلام کے حساس ترین موضوعات پر جو ہے ٹپیکل ٹاپکس پر جو ہے علماء سے جو تاریخ اسلام کی جو تحقیقی معاملات ہیں وہ ڈسکس کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ عوام الناس میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ تاریخ اسلام کے اندر جو ہے وہ شغف پیدا کرے. اور شغف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عوام الناس دلچسپی پیدا کریں کہ تاریخ اسلام کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں وہ کیوں اتنے ضروری ہیں، کیوں اتنے اہم ہیں. تو اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، اور 10 محرم الحرام کا یہ پورا ایک محرم کا ایک مہینہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ واقعہ کربلا تو بہت عظیم واقعہ ہے، ایک بہت بڑا تاریخ اسلام کا سانحہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو عوام الناس کے آگے پیش کرنا ضروری ہے. آپ اس سانحے سے، اس واقعے سے بخوبی واقف ہیں. ہم آپ کے ذہن میں اس واقعے کو ریکال کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ ہے واقع حرہ، یعنی یزید کے سیاہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ واقع حرہ. اور واقع حرہ کے اندر جو یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا، اور وہاں پر جو صحابیات تھیں اور جو اصحاب تھے جو ان کا قتال ہوا تھا اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اور تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاریخی اعتبار سے. تو یہ معاملہ کیا تھا، اور پھر مدینے کے لوگوں نے کیوں یزید کی بیعت توڑ دی تھی؟ تو یہ سارے معاملات آج ہم ڈسکس کریں گے. اور جس مہمان خصوصی کو میں نے دعوت دی ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، ایک نامور عالم دین ہے، ہمارے پروگرامز کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں. آج ہم نے ان کو خصوصی دعوت دی ہے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. جناب حضرت مولانا مفتی عبدالباقی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ اچھا قبلہ، میں اپنے اصل موضوع کی طرف جاؤں. موضوع تو آپ نے سن بھی لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے. میرا بنیادی آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت
اس بات پر ان کا اکتفا ہے، اعتماد ہے کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے، یزید لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ جو ہمارا مکتب ہے، جو اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت کا ایک طبقہ ہے وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے یا رضی اللہ کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یزید تو واقع کربلا میں ملوث ہی نہیں تھا. تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب جنید الرحمان صاحب، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ ویڈیوز کا ہے، یہ زمانہ پوڈ کاسٹ کا ہے، اور یہ زمانہ جو ہے وہ AI کا ہو گیا ہے. اب کسی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ بھئی میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا. ہر آدمی ریسرچر ہو گیا ہے، اور گوگل نے پھر AI نے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ سے بول لیتے ہیں اور آپ کو سارا جو ہے وہ مواد آ جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو موقف غالب ہے، میں بہت تھوڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اس بات کا ہے کہ وہ چونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لہٰذا ان کی شان میں تو ہم کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن ان کا جو بیٹا تھا یزید، جو کہ اگرچہ اپنے باپ کے نظر میں ان کا پیارا تھا، چہیتا تھا، انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا، لیکن اس شخص کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی محبت کا کوئی بھی دعویٰ صحیح نہیں ہے. اہل سنت ان سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک. اب لعنت کی جہاں تک بات ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے نے کہا کہ یا ابی ان ہناک قوم یقولون انہم یحبون یزیدا. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا. تو امام احمد نے کہا حل احد یحب یزیدا یؤمن باللہ والیوم الاخر. جو آدمی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کیا وہ یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی لماذا لا تلعنہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ یزید سے محبت نہیں کر سکتے تو آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حل رأیت اباک یلعن احدا. کیا آپ نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کسی پر لعنت کر رہے ہیں؟ یعنی لعن کرنا، گالی دینا، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس مزاج کی وجہ سے جو ہے وہ گالی نہیں دے رہا. لیکن ہم ہندوستان پاکستان میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت ہے، کچھ تھوڑے لوگوں کو ہٹا کے ہمارے ہاں خصوصاً علماء دیوبند کے ہاں یزید پر لعنت کو جائز قرار دیا گیا ہے، یزید ملعون بھی کہا گیا ہے. اور ایک حدیث جو ہے وہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اہل مدینہ کے متعلق فرمایا، عن سائب بن خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ. جس نے اہل مدینہ کو ظلمن ڈرایا، اللہ اس کو ڈرائے. بے شک. وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. اللہ قیامت کے دن اس سے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے. بالکل. تو یزید نے اہل مدینہ کو نہ صرف ڈرایا بلکہ اہل مدینہ کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا، اہل مدینہ کے مال کو لوٹا، ان کی عزتوں کے ساتھ اس کے حکم سے، یعنی خود تو نہیں آیا تھا، ظاہر حکم دیا تھا. تو اس لیے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت یزید پر لعنت کو جائز قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یزید لعین یا یزید ملعون کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ آپ نے بڑا واضح موقف دے دیا یزید کے حوالے سے. اچھا، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ روافض کی طرف سے بھی اور اہل تشیع علماء محققین کی طرف سے بھی بڑا سخت اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اگر یزید اتنا برا تھا تو پھر حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے کیوں یزید کو اپنا جانشین بنایا؟ یعنی اس کی حرکات کا، سکنات کا حضرت معاویہ کو واقفیت ہوگی کہ کیا اس کی حرکات ہیں، میرا بچہ کیسا ہے، اس کے چال چلن کیسے ہیں، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، تو کیوں اس کو اپنا جانشین بنایا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟
اور کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا کہ اپنا جانشین انہوں نے یزید کو بنایا؟ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے جب خلافت کی ترتیب کو دیکھتے ہیں جی جی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ ٹھیک۔ اہل تشیع کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اس موقف سے اہل سنت والجماعت متفق نہیں ہے۔ متفق نہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، ورنہ تو ابوبکر یہ نہ کہتے کہ یہ عمر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ وہ کہتے بھائی میں خلیفہ ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ نہیں، انہوں نے کہا پہلے عمر کی طرف اشارہ کیا، پھر ان کی طرف اشارہ کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن پھر عمر آگے بڑھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی سقیفہ بنو ساعدہ میں، اور پھر وہ بیعت جو ہے وہ آ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، نہ بیٹا ہے، نہ وہ بھائی ہے، نہ ایک قبیلے کا ہے، صرف قریشی ہے۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بعد 6 آدمیوں کو شورا مقرر کر دی، اس میں عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی مابین ٹائی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بات تو آپ کے علم میں ہو کہ جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ثالث تھے، جی جی، ان کا رجحان بھی حضرت علی کی طرف تھا، بے شک۔ اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی سے یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ باقی 2 خلفاء کے جی جی طریقے پہ چلیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، جی جی، شیخین کی اتباع کریں۔ شیخین کی اتباع پر۔ جی 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 جی، علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد حسن کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ امت نے حضرت حسن کو جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بے شک۔ حضرت حسن نے امت کی اصلاح کے لیے ان کے مابین جو جنگیں ہو رہی تھی کہ بھائی جمل میں بہت سارے شہید ہوئے، صفین میں شہید ہوئے، نہروان میں جو ہے لوگ مارے گئے، ادھر ہوئے ادھر ہوئے، ہزاروں لاشیں گری، خون بہا، سب صحابہ بھی، تابعین بھی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عمار ابن یاسر، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت حسن کے نظر میں یہ تھا کہ بھائی اب صلح ہونی چاہیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے بعد اس خلافت کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے، بالکل، تاکہ ترتیب پھر منہاج نبوت پر آ جائے، کوئی حکمرانی والی ترتیب نہیں ہو کہ بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اگر وہ الو کا پٹا ہے تو بھی وہ بیٹا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے بارے میں تو یہ تھا کہ اگر حضرت حسن کی زندگی میں، رضی اللہ عنہ کی زندگی میں معاویہ کا انتقال ہوا تو حضرت حسن خلیفہ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوا تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انتقال کریں۔ لیکن 20 سال گزرے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو قریب کے مشیر تھے، اور اس میں زیادہ تر نام آتا ہے عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ کا، جی جی، 2 سال، کہ ان دونوں نے بہت زیادہ ان کو اس بات پر جو ہے وہ اصرار کیا کہ آپ جو ہے اپنے بعد کسی ایسے آدمی کو خلیفہ بنائے تاکہ یہ جو خلافت کا مرکز اب شام مقرر ہو چکا ہے، یہ مرکز آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے، بالکل، کیونکہ لوگ آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے کسی کے بغیر کسی پر متفق نہیں ہوں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے، یعنی تاریخی روایت ہے، یہ ساری حدیث تو ہے نہیں، تاریخی باتیں، کہ اہل شام جو ہے یہ تو ایک جنگجو قسم کے لوگ ہیں اور فساد اور شرک والے لوگ ہیں، تو اگر کوئی اور آدمی آئے گا تو یہ ان کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر پدری جذبات بھی ہوتے ہیں، سارے انسان ہیں اپنے بعد، جذبات بھی ہوتے ہیں، پھر خاندانی جذبات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی اب خاندان بنو امیہ جو تھا وہ اس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 سال میں خوب جو ہے وہ ترقی ملی تھی، اب ظاہر ہے کہ کوئی اور آدمی آتا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان سب کو ہٹا دیتا۔ تو بہت ساری وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، معصوم عن الخطا کوئی صحابی نہیں ہے۔ جی، ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ غلطی نفس کے خواہش کے تحت کی ہے تو وہ تو پھر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ سے، امت کی بھلائی کے لیے، یعنی ایک صحابی ہونے کی نسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا حسن نے سوچا کہ امت کی صلح ہو، آپس میں خون خرابہ نہ ہو، ایسی معاویہ نے سوچا کہ بھئی میرے بعد اگر میری اولاد میں سے کوئی ہوگا تو امت متفق رہے گی، تو اس بنیاد پر تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے کوئی ان کو اس پر جو ہے وہ ان کی گرفت نہ فرمائے۔ لیکن امت کی جو ترتیب تھی، اس ترتیب کے مطابق یہ فیصلہ کسی صورت بھی درست نہیں تھا۔
بالکل صحیح. اچھا جب ہم یزید جب خلیفہ بن گئے اور یزید کے دور خلافت میں سانحہ کربلا ہوا، سانحہ کربلا کے بعد اکثر و بیشتر جو نواسب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کوفیوں نے کیا، اور بعض تو کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا. اچھا پھر یعنی یزید کی جان چھوڑوا دیں کہ یزید کا واقعہ کربلا سے، سانحہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ایک اہم سوال بنتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی ایک اور بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، سانحہ حرہ کہا جاتا ہے. سانحہ حرہ کی تاریخ بتائیے گا کہ یزید نے مدینے پہ چڑھائی کیوں کی، کیوں کروائی، اور کیوں آرڈرز کر دیا مدینے کو حلال کر دو. صحابیات اصحاب کا قتل ہوا اور وہاں کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی. یہ اصل ماجرا اور داستان کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے. میں اس سے پہلے ایک چیز کی یہاں پر وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، جو ہمارے ہاں ہمارے اہل تشیع علماء اس کو بیان کرتے ہیں، جی جی، لیکن وہ اس حدیث کو پتہ نہیں کس معنی میں لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، سارے کے سارے کس سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے. ٹھیک ہے. خلیفہ ہوں گے میرے بعد. اب جب ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت اپنے خلفاء کو گننا شروع کرتے ہیں تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ. اب 7واں نمبر کس کا آئے گا؟ یزید کا. اچھا یزید کا. 7واں نمبر کس کا آئے گا؟ یزید کا. یزید کا. اور ارے دیکھو بھائی ان کا خلیفہ یزید ہے. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. کسی ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک ہوں گے؟ کسی ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو خبر دی کہ میرے بعد اس امت میں 12 خلفاء ہوں گے جو کہ کل من قریش، قریش کے ہوں گے. اگر یزید اس میں سے ہے تو ہم نے یزید کی نیکی کا تو دعویٰ نہیں کیا نا. ہم یزید کے قریشی ہونے کا بھی انکاری نہیں ہے. ہم یزید کی اچھائی کا دعویٰ تو نہیں کرتے نا. ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہم تو یزید کے لعنت پر بھی اس کے بھی قائل ہیں، ہم یزید کے فاسق ہونے کی بھی قائل ہیں، ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یزید چاہے کتنا بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے قتل حسین کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل حسین میں کچھ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ آپ کا لشکر آ رہا ہے، آپ نے براہ راست اگر نہیں بھی کہا تو آپ کے لشکر نے تو کام کیا نا. آپ نے ابن زیاد کو لٹکایا، آپ نے شمر کو لٹکایا، آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ان کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا. وہ کربلا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر جاتے، چلے جاتے واپس، آج کربلا کو کون جانتا؟ آج کربلا کی یاد ہے تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد مدینے والے ان کی طرف سے کچھ ایک جو ہے وہ ایک وفد جو ہے وہ یزید کے پاس گیا. یزید نے خوب ان کو جو ہے وہ مال دیا اور اسباب دیے، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آج بھی ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھی. اور لوگ اور یعنی حکمرانوں کی یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ بھئی اہل مدینہ اور اہل مکہ جو ہے یہ ہم سے راضی رہیں، کیونکہ 2 مقدس جگہیں ہماری اور یہاں کے لوگ راضی رہیں. ان کا جب وفد واپس آیا اہل حرہ کا اہل مدینہ کا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس گئے کہ بھائی کیا کہہ رہے. انہوں نے کہا بھائی میں یزید کو بہت بری حالت میں دیکھ کر آیا ہوں، یعنی اس کے جو برے کارنامے تھے، جو وہ تنہائیوں میں جو گناہ کرتا تھا، وہ پیتا تھا، وہ جو بھی کچھ کرتا تھا. اچھا اب اس میں داستان گو لوگ جو ہیں وہ تو بہت سارا مرچ مسالہ ملاتے ہیں. جو سب سے بڑا گناہ یعنی جو ان کے نظر میں تھا وہ یہ تھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ نشئی تھا، نشہ کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ نشہ جو ہے وہ جب شراب حرام ہوئی ہے تو اس کے بعد بحیثیت ایک خلیفہ کے، اور اس زمانے کے خلیفہ اور آج کے خلیفہ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جی. تو لوگوں نے ان کو اعتراض کیا کہ جی آپ نے تو پھر ان سے بہت سارا مال لیا ہے، یزید نے جو آپ کو اتنا سارا مال دیا تو اس مال کا کیا کریں گے آپ؟ تو نے کہا جی یہ مال تو میں نے اس لیے لیا کہ میں اس مال کو یزید کے خلاف ہی استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. یعنی ابھی جو ہم تو اس کے بعد یہ لوگ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے پاس جمع ہوئے، اور ہر آدمی نے
کسی نے اپنی پگڑی اتاری، کسی نے اپنے جوتے اتارے، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اگر میرے سر پر پگڑی ہے، میں ایسے اپنی پگڑی اتار رہا ہوں، میں یزید کی بیعت کو ایسے اتار رہا ہوں جیسے میں اپنے پگڑی کو اتار رہا ہوں۔ کسی نے کہا میں اپنے جوتے ایسے اتار رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پگڑیوں کی اور جوتیوں کا ایک پورا ڈھیر لگ گیا۔ اچھا، پورے اہل مدینہ جو ہے وہ اس بیعت سے نکلے، سوائے چند لوگوں کے، جن میں سے ایک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ سے باقاعدہ روایت منقول ہے کہ میرے ابا جان واقعہ حرہ کے موقع پر اپنے گھر میں بند رہے، انہوں نے اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھا، بلکہ جب مسلم عقبہ آئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو انہوں نے میرے ابا کو بلایا اور باقاعدہ ان کا اکرام کیا اور ان کو ایک تحریر دی کہ بھائی یہ آپ کے لیے، آپ کو امان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور باقاعدہ ان کو کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لکل غادر لواء، ہر وہ آدمی جو غدر کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ میں نے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن جو ہے میں ایک دھوکے باز یا جو ہے وہ بیعت کو توڑنے والے کی طرح سے اٹھوں، تو میں جو ہے وہ اس بیعت کو نہیں توڑتا۔ اور پھر ان لوگوں کے پاس گئے بھی، جو لوگ اس پوری تحریک کو اٹھانے والے تھے، ان کے پاس گئے بھی اور ان کو کہا بھی کہ دیکھو میں تم لوگوں کو اس بات کی وہ کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو اس سب سے تم رک جاؤ۔ لیکن اہل مدینہ جو ہے وہ اس بات کا عزم کر چکے تھے کہ اب ہم مزید جو ہے وہ یزید کی بیعت پہ نہیں رہیں گے، اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جتنے بھی مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے گھر تھے ان کا محاصرہ کیا۔ اب بنو امیہ میں سے اس وقت جو مروان ابن حکم ہے یہ مدینہ میں تھا، اس نے یزید کو خط لکھا کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو یزید نے وہاں سے شام سے لشکر روانہ کیا اور مسلم کو جو ہے اس کا جرنیل مقرر کیا۔ مسلم بہت بوڑھا ہو چکا تھا، بقول حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے کہ یہ شخص انتہائی ظالم قسم کا اور آدمی تھا، اور یہ جب آیا تو یزید نے ان سے کہا تھا کہ بھئی دیکھو 3 دن تک جو ہے وہ کچھ مت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ جب مسلم آیا تو اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ آ گئے ہیں، تو اہل مدینہ نے جو بنو امیہ کے گھر تھے، جو جتنے بھی لوگ تھے، ان کو کہا بھئی اپنا سامان اٹھاؤ باہر نکلو، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ ہمارے بارے میں کوئی بات تم جا کے جو ہے وہ لشکر کو نہیں بتاؤ گے۔ وہ آئے تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ عبد الملک ابن مروان جو بعد میں پھر بہت بڑا خلیفہ بنا، یہ بہت نیک آدمی تھا، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے کونٹے جو ہے اس زمانے میں 2 ہی لوگ تھے، ایک جو تھا وہ سعید ابن مسیب تھا، ایک عبد الملک ابن مروان تھا۔ تو عبد الملک ابن مروان کو جب پتہ چلا کہ لشکر جو ہے وہاں سے چلا ہے تو اس نے کہا ہائے ہائے افسوس اہل مدینہ کے لیے کہ اب اہل مدینہ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد مسلم آیا اور اس نے اہل مدینہ کو 3 دن کا موقع دیا۔ اہل مدینہ نے مختلف مقامات پر خندقیں کھودی تھی، مختلف اطراف سے جو ہے وہ مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا، ہزاروں لوگ تھے، مسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اہل مدینہ مسلم جب روانہ ہو رہا تھا شام سے تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی ہمارے ساتھ اس لشکر میں جائے گا ہر آدمی کو نقد ابھی کے ابھی اس کے ہاتھ پہ 100 درہم رکھے جائیں گے۔ تو ظاہر اس زمانے میں 100 درہم بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی، یعنی آپ ایک پورے جاگیر کے مالک ہو جاتے تھے 100 درہم میں، تو لوگوں نے وہ لیے اور 12,000 لوگ آئے۔ مدینہ منورہ کا محاصرہ ہوا اور 3 دن تک بات چیت ہوتی رہی۔ مسلم نے بہت بیمار تھا، کرسی لگائی اور کہا کہ بھائی جاؤ ان سے بات کرو، ان کو کہو کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، جو تم سے ہوا وہ ہوا۔ لیکن اہل مدینہ جو تھے وہ کسی صورت بھی اس بات سے راضی نہیں تھے کہ وہ سرنڈر کرے، اور انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ ٹھیک۔ اب جب جنگ ہوئی تو جنگ میں اہل مدینہ بہت سختی سے لڑے، لیکن چونکہ ایک تو تعداد جو وہ لشکر کی تھی بہت زیادہ تھی،
دوسری بات یہ تھی کہ بہت قابل لوگ جو کہ جنگوں کے ماہر لوگ تھے وہ شامی لشکر میں تھے. تیسری بات یہ ہوتی کہ آپ جو شامی لشکر تھا وہ بیوی بچوں کے غم سے آزاد تھا، اور اہل مدینہ جو تھے وہ اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی حفاظت کی بھی ان کو فکر تھی. تو اس لیے بڑی کوششیں ہوئی، لیکن بالآخر جو ہے وہ یہ لشکر جو شامی لشکر تھا یہ غالب آیا، اور پھر مسلم نے جو ہے وہ 3 دن کے لیے اعلان کیا کہ بھائی 3 دن کے لیے جو ہے وہ مدینے میں جو کچھ کر سکتے ہو، مال تمہارا، جان تمہاری. یعنی یہاں تک روایتوں میں، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک عورت تو روتی ہوئی مسلم نے عقبہ کے پاس آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، خدا کے لیے اس کو بخش دو، میں بوڑھی عورت ہوں. تو اس نے کہا بھائی سب سے پہلے اس کی گردن کاٹو. اور کہنے لگا اگر تو اس کی سفارش کرنے نہ آتی نا تو شاید میں اس کو بخش دیتا. یعنی جو آدمی آیا اس نے ذرا سی کوئی بات کی، اسی کو وہیں پہ کاٹ دیا. اتنی بربریت، ان بھی بربریت کہ ایک تو اس کو اپنی موت کا یقین تھا، کیونکہ راستے میں ہی اس نے اپنے بعد حسین ابن نمیر کو جو ہے وہ اپنے بعد اس نے مقرر کر دیا تھا کہ بھائی میں اگر مر جاؤں تو یہ ہے. جو ظلم اس سے بھی بڑھ کر ہوا، ایک تو اس جنگ میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے. 60 ہجری ہے تو صحابیات جتنی بھی ہیں وہ اس وقت تک جو ہے وہ بڑی عمر کی ہو چکی ہے، اور اکثریت کا انتقال ہو چکا ہے. صحابہ زندہ تھے، ان کو شہید کیا گیا. کچھ صحابہ کو جو ہے وہ بعض لوگوں نے چھوڑ دیا کہ وہ صحابہ ہیں، بوڑھے ہیں. جو بربریت ہوئی ہے، جس سے بعض لوگ انکار کرتے ہیں لیکن تاریخ اس کا انکار نہیں کرتی ہے، وہ ہے عزتوں کا پامال ہونا. عزتوں کا پامال. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہزاروں دوشیزاؤں کی عزت پامال ہوئی، ہزاروں لوگوں کے گھر لوٹے گئے، ہزاروں لوگ بے گناہ شہید ہوئے. تقریباً کوئی 12,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے مدینے میں. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے 12,000 کے قریب، جس میں سے 70 لوگ ایسے تھے کہ جن کو اس امت کا سر کہا جا سکتا ہے، امت کی آنکھیں کہی جا سکتی ہے. وہ 70 کے قریب، 700 کے قریب ایسے لوگ تھے، اور 12,000 لوگ جو مرد، عورت، بچے مل کے جو ہے مدینے میں ان 3 دنوں میں جو ہے ان کو شہید کیا. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو پورا واقعہ ہے یہ تاریخ اسلام میں ثابت ہے، اپرووڈ ہے یہ واقعہ، اس پہ کوئی جرا نہیں کر سکتا کہ یہ تاریخی واقعہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جو بھی آپ نے بیان کی، کہ آپ کو پتہ ہے نواسب جو ہیں وہ یزید کی فیور کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس میں یہ واقعے میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. یعنی یہ مورخین نے مستند یہ واقعہ لکھا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات پہلے عرض کروں. جی. ایک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں نسبت جو ہے اللہ کے نبی کی طرف کی جائے، بے شک، یا نسبت ایک صحابی کی طرف کرے، اور صحابی جو ہے وہ ایک ایسا عمل بیان کرے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. یہاں پر شرائط قبولیت بہت سخت ہے. بالکل صحیح. حدیث میں شرائط قبولیت کیا ہے؟ بہت سخت ہے. وہاں پر ذرا سا بھی اگر کوئی راوی کمزور ہوتا ہے تو روایت جو ہے وہ صحیح کے درجے سے حسن، حسن کے درجے سے ضعیف، اور ضعیف سے ضعیف جدا، اور جدت سے موضوع تک چلی جاتی. تاریخی جو واقعات ہیں، دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تقریباً کوئی 63 ہجری کا ہے. جی 63 ہجری کا. ٹھیک ہے. اب 63 ہجری میں یہ کوئی شرعی واقعہ نہیں ہے، بالکل تاریخی واقعہ. تاریخی واقعات میں گزشتہ دن ایک صاحب کا پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی اس میں فلاں راوی ہے جس کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ مقبول ہے، اور یہ جو ہے وہ اس میں لین ہے. دیکھیں ایک راوی ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ تاریخ کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. بالکل صحیح. اگر ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے نا یہ تاریخ کے معاملے میں کیا ہے، جھوٹا ہے. کیونکہ بعض راوی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث میں تو وہ جھوٹے ہیں، امام فی التاریخ، لیکن تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام ہے. جیسے مثال ابو مخنف کی ہے. ابو مخنف سے بھی اوپر کے چلے جائے، ابو مخنف تھوڑا سا زیادہ متنازع ہے. اچھا. اس سے اوپر چلے جائے واقدی کے بارے میں، اس سے اوپر چلے جائے محمد ابن اسحاق. بالکل صحیح. اس کے نیچے آ جائے تبری. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ احادیث کی لائن میں جب آئیں گے تو ان کی روایات پر بہت زیادہ ہم جو ہے وہ جرا کریں گے، گرفت کریں گے. ان کی جو ہے وہ جیسے محمد اسحاق کی مراسیل جو ہے معتبر نہیں ہے، اور جو واقدی ہے اس کی روایات معتبر نہیں ہے. لیکن جب یہی لوگ تاریخ میں آتے ہیں جی تو محمد اسحاق جو ہے وہ تاریخ کا امام ہے، بالکل صحیح. واقدی امام ہے تاریخ کا.
کیونکہ تاریخ میں اس قدر شدت نہیں رکھی جا سکتی ہے. اب یہ واقعہ ہررا ہے، اس میں یہ جو سب سے زیادہ جو اختلافی معاملہ ہے وہ ہے عزتوں کے لٹنے کا. بالکل صحیح. یہ جو میں نے کہا نا 1000 کے قریب دوشیزاؤں کی عزتیں لوٹی گئی، اس پورشن کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ثابت نہیں ہے. بھئی تاریخ کا بقیہ حصہ آپ ثابت کرتے ہو، اور اسی تاریخ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. وہی تاریخ جو آپ نقل کرتے ہو کہ بھئی مسلم نے یہ کیا، حسین نے یہ کیا، ابن غسیل نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ہوا ہے. بالکل صحیح. بلکہ تاریخ نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ خاتون جو ایک راستے پہ جا رہی تھی، ایک کالا حبشی جو ہے وہ جا رہا تھا، تو وہ عورت جو ہے وہ مدینہ کی تھی، اس نے اس کو لپیٹا اور اس کو چوما دیا اور وہ کیا. تو کس نے کہا یہ کالا کلوٹا آپ مدینے کی عزت کہنے لگی اس کے باپ نے واقعہ ہررا میں مجھ سے زیادتی کی تھی، اس سے جنا تھا، یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ واقعات موجود ہیں، ہمیں اس کے انکار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہم یزید کے لیے دفاع کرنا چاہتے ہیں تو دفاع کے لیے کچھ اور ڈھونڈے نا. یہ دفاع تو نہیں ہے کہ آپ تاریخ میں ہونے والے ان واقعات کو تو مانتے ہیں کہ 12,000 لوگ مارے گئے، 700 یہ لوگ مارے گئے، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، یہ واقعہ ایسا ہوا، فلاں طرف سے یہ لوگ آئے، فلاں طرف سے یوں ہوئے. وہ ساری تفاصیل تو آپ کو قبول ہے، لیکن یہ ایک تفصیل کو جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں بیچ میں سے؟ یا تو آپ پوری تاریخ کو ماننے سے انکار کریں. جیسے ایک صاحب کا میں نے 3-4 دن پہلے ویڈیو دیکھا، اس نے کہا جی کربلا ہوئی نہیں ہے. جی انکاری ہو گیا. وہ اللہ کی شان وہ ویڈیو مجھے مل نہیں رہی، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں، وہ میں تلاش کروں، مجھے دوبارہ مل نہیں رہی ہے. اس نے انکار کر دیا. شجاع بات کہیں کوئی کہنے لگے بھائی کربلا کبھی ہوئی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے سب. ابو مخنف لوط ابن یحییٰ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں ابو مخنف. تو ابو مخنف جو ہے یہ اہل تسنن اور اہل تشیع، یہ جو جتنے بھی ہمارے ہاں اس وقت کربلا کی جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، خود اہل تشیع کی کتب میں بھی نہیں پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو اہل تشیع حضرات کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں بس سینہ بسینہ بھی ہمارے پاس کچھ علم آتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات بیان کر جاتے ہیں کہ جن کا خود ان کی کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو خود ان کے محدثین نے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جرح کی ہوتی کہ یہ من گڑت ہے، لیکن بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں ہیں، لیکن ایک ہے تاریخ، ایک ہے روایات. تاریخ میں بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دی جا سکتی ہے اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس حد تک تو ثابت ہے. جی جی. اور چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے تو کوئی حرج. جی جی. اچھا، تاریخ اسلام میں یہ بھی یزید کا سیاہ کارنامہ ہے کہ یزید کے دور خلافت کے اندر خانہ کعبہ جلوائے گئے، اس کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا. اور جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ کے اندر جو تھے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں منجنیق کے ذریعے جو ہے وہ بارش کی گئی، یعنی پتھراؤ کیا گیا. اس واقعے میں صداقت ہے؟ دیکھیے 2 واقعے ہوئے نا. مدینے میں اہل مدینہ نے جو ہے وہ بغاوت کی، مکے میں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. جی جی. تو یہ 2 واقعہ ہوئے نا. جب اہل ہررا سے نمٹے آگے چلے تو مسلم مر گیا. مسلم جب مرا تو اب حسین ابن نمیر کو جو ہے انہوں نے اپنے بعد جو ہے وہ بنا دیا تھا کہ آپ جرنیل ہوں گے. یہ جب آیا تو تاریخی کتابیں لکھتی ہے کہ مسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو مکہ جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہ لوگ نیچے محاصرہ ہوں گے تو نیچے اترنا مشکل ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا جو ہے وہ کیا کریں گے، پناہ لیں گے، تو تم منجنیق کے ذریعے سے جو ہے وہ حملہ کرنا. اب یہ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر انہوں نے محاصرہ کیا. اس محاصرے کے دوران ضرور بمباری ہوئی ہوگی. اب منجنیق اس زمانے میں توپ کے گولے نہیں تھے، پتھر کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور پتھر کے میں یا اس میں آگ کی کوئی چیز ایسی ہوتی تھی. تو وہ ضرور ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہاں پر جا کے خانہ کعبہ جو تھا اس زمانے میں لکڑیوں کے اوپر زیادہ، اس کی چھت وغیرہ جو تھی وہ لکڑیوں کی تھی، تو وہ غلاف کعبہ کو بھی آگ لگی اور پھر اس وجہ سے وہ لکڑیاں بھی متاثر ہوئی. اسی دوران یزید جو ہے مر گیا. محاصرے کے دوران ہی یزید مر گیا. اللہ کی شان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. اچھا. تو عبداللہ ابن زبیر نے ان کو خبر پہنچائی کہ بھائی دیکھو تمہارا وہ طاغوت جو ہے مر گیا ہے. لیکن یہ لوگ نہیں مانے. 40 دن تک اس کے بعد بھی جو ہے محاصرہ جاری رہا. اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے باقاعدہ تصدیق کی کہ ہاں یزید مر گیا. تو حسین ابن نمیر نے جو ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ میں اور آپ بات چیت کرتے ہیں. دونوں اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ گھوڑوں کے جو سر تھے نا وہ ایک دوسرے سے ایسے ایسے کر رہے تھے. تو حسین نے اس سے کہا کہ دیکھیں یزید مر گیا ہے،
اب اس وقت خلافت کا مستحق آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، بالکل صحیح. میرے ساتھ چلیے شام، میں آپ کو خلافت دلاتا ہوں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر تھوڑی سختی کی، انہوں نے کہا نہیں، کسی صورت نہیں، ہم تو تمہاری گردنیں کاٹیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو حسین ابن عمیر نے کہا کہ میں نے تو بڑا سنا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، میں آپ کو خلافت کی بات کر رہا ہوں، آپ میری گردن اٹھا رہے ہیں. وہ واپس چلا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ یار مجھے اس آدمی کی بات ماننی چاہیے. تو کہنے لگے، ان کو خبر پہنچائی کہ بھائی دیکھو میں آپ کے ساتھ تو نہیں آ سکتا، مجھے اہل شام پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اہل شام سے میرے لیے بیعت لے لیں اور میں جو ہے پھر ان سب کو امن دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی اہل شام میں تو اتنے لوگ اس وقت جو ہے خلافت کے دعوے دار کھڑے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا موقع آئے گا. تو پھر معاویہ ابن یزید ابن معاویہ وہ خلیفہ بنا. یہ واحد معاویہ ہے جس کے لیے شیعہ حضرات بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو واقعہ ہوا ہے. اور دیکھیں ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. تو جب جنگ ہوتی ہے نا، اور یہ جنگ اتنی کرول چیز ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات انسان مسجد کو بھی دیکھیں، ہمارے ہاں ہم نے دیکھا مسجدوں میں دھماکے ہوئے، مسجدوں میں لوگوں کو مارا گیا. تو کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ بیت اللہ کا گھر ہے تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے. ہوا یہ سب کچھ اور ہم کسی صورت بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے یہ کیا اس نے صحیح کیا. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید کا دفاع کرنے والا سب سے پہلے اس کے ان 3 کارناموں کا جواب دے دے. حسین کا سر کیوں کٹا؟ اہل مدینہ کے ساتھ حرہ کے ایام میں یہ 3 دن جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا؟ اور بیت اللہ پر منجنیق سے بمباریاں کس نے کروائی؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. اگر یہ یزید کے دور میں ہوئی ہے، یزید کے لشکر نے کی ہے، تو ان کے جواب آج کی دنیا میں کوئی شخص نہیں دے سکتا. لہٰذا اپنی زبان کو خاموش رکھو، کبھی بھی یزید کی طرفداری نہ کرو. آپ ہمیشہ حسینی لشکر میں کھڑے رہو، یزیدی لشکر میں مت جاؤ. بالکل صحیح. بہت شکریہ. تو بڑے خوبصورت انداز میں بڑے مدلل جوابات دیے میرے سوالات کے مفتی عبدالباقی صاحب نے، اور واضح موقف پیش کر دیا یزید کے متعلق کہ یزید جو ہے وہ لعین ہے. یزید کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ خود کل اللہ کے یہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے. تو واضح موقف مفتی عبدالباقی صاحب نے دے دیا ہے. مجھے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس پروگرام کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مفتی عبدالباقی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.